كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنته وقال المعرفة راس مالی العقل اصل دینی والحب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی والثقة کنزی والحزن رفیقی والعلم صلاحی والصبر ردائی والرضاء غنیمتی والعجز فخری والزہد حرفتی والیقین قوتی والصدق شفیعی والطاعت حسبی والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے متعلق میں نے چند باتیں عرض کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر بتایا، آگے فرمایا والرضا غنیمتی، رضا غنیمت ہے میرے لیے۔ ہم آج دیکھیں ہر بندہ کسی نہ کسی کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والرضا غنیمتی، رضا میرے لیے غنیمت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی خوشنودی میرے لیے غنیمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر بھی یہ لازم آتا ہے کہ ہم لوگوں کی خوشنودی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کو، اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ آج ہم دیکھیں ہر بندہ کسی نہ کسی دوسرے کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کام کرنے والا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کام کروں گا، اچھا کروں گا، میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ اور رشتہ دار ہے، سوچتا ہے کہ فلاں رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے وہ خوش ہو جائے۔ شادیوں کے موقع پر دیکھیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے رشتہ دار مجھ سے خوش ہو جائیں، میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہاں تک کہ گھر میں کام کرنے والے یا کام کرنے والی، گھر کی نوکرانی یا گھر کا نوکر ناراض ہو کے چلا جائے تو شادی کے موقع پر اسے بھی راضی کیا جاتا ہے، اسے بھی خوش کیا جاتا ہے کہ بھائی خوشی کا موقع ہے، تم ہم سے راضی ہو جاؤ، ہم سے خوش ہو جاؤ۔ دوستو، اس شادی کے موقع پر ہم یہ سوچیں کہ جو مالک الملک ہے، جو سارے جہان کا پروردگار ہے، وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، اسے راضی کرنے میں لگ جائیں۔ تو مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہو جائے۔ ہم دیکھیں اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس دین کو مکمل فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور اس کے علاوہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا پروانہ دیا۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ رب العزت تمام صحابہ سے خوش ہوئے، مہاجرین سے، انصار سے، تمام صحابہ سے خوش ہوئے۔ اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس کے متعلق علماء کی، مفسرین کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد صحابہ کے بعد آنے والے تابعین مراد ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ صحابہ کے بعد آنے والے قیامت تک کے وہ مومن مراد ہے جو صحابہ کی اتباع کریں گے، اللہ رب العزت ان سے بھی خوش ہے۔ تو رب کی رضا کو اپنے لیے غنیمت بنائے انسان، کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ بس انسانی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ جب انسان اس طلب کو لے کے آگے بڑھتا ہے کہ مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، تو پھر انسان ہر کام میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، کہ جب میں میدان محشر میں رب کے سامنے حاضر ہوں گا تو اللہ رب العزت کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ کسی شاعر نے اسی شوق پر اشعار کہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھی نبض جو میری تو کاغذ لے لیا، کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا، کہ یہ جو ہے دیوانہ ہے، اسے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے محبت ہے، یہ اللہ رب العزت کی محبت کا دیوانہ اور اللہ رب العزت کی محبت کا بیمار ہے۔ قربان کیوں نہ جاؤں میں سے طبیب پر، کہ جس نے نسخے میں شربت دیدار لکھ دیا، کہ اللہ رب العزت کے دیدار کو اس نے دوا بنا کے میرے لیے لکھ لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرضا غنیمتی، رضا میرے لیے غنیمت ہے۔ آگے فرمایا والعجز فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے محبوب نے حدیث مبارکہ میں فرمایا والفقر فخری، غریبی میرے لیے فخر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ دنیا میں رکھ، اور قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ عاجزی جو ہے یہ انسان کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب کرواتی ہے۔ شیطان جنوں میں سے تھا، اور اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کر کر کے ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے کہا کہ سجدہ کر آدم کو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا مردود میرے دربار سے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، میں آ گئی، اس وجہ سے وہ مردود بن گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعجز فخری، عاجزی میرا فخر ہے۔ ایک جگہ اللہ کے محبوب نے حدیث مبارکہ میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ جو جھکتا ہے اوپر چڑھتا ہے، اور جو اکڑتا ہے نیچے آتا ہے۔ آپ کے ہاں پہاڑ ہے،
یہ آپ کے تجربے میں بھی بات آئی ہوگی. ایک دن ہم گھومنے کے لیے گئے ہوتے، چند نوجوان ہمارے ساتھ تھے، تو میں نے چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے بھی بتایا. میں نے کہا جب پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہی انسان جھک کے چڑھتا ہے، تو اگر انسان کو بلندی پہ جانا ہو اسے چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے، جھکنا سیکھے. جب جھکے گا اللہ رب العزت اس کو بلندی پہ لے جائیں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھکنا سیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتے ہیں. یہ آپ کے تجربے میں بھی بات آئی ہوگی. جب پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں نا، جھک کے نہیں اترتے ہیں، اکڑ کے اترتے ہیں، یوں سینہ تان کے اترتے ہیں. تو جو سینہ تان کے اکڑ کے چلتا ہے نیچے آتا ہے، اور جو جھک کے چلتا ہے وہ اوپر کو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعجز فخری، عاجزی میرا فخر ہے. کسی نے کہا بھی ہے کہ اگر عاجزی سیکھنی ہو سراہی سے سیکھو، جھکتی ہے، جب جا کے پیمانہ بھرتا ہے، گلاس بھرتا ہے. تواضع کا طریقہ سیکھ لو سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. کہ سراہی جب جھکتی ہے تو پیمانے کو بھر دیتی ہے، اگر وہ نہ جھکے تو گلاس کبھی نہیں بھرتی ہے. جو اہل وصف ہوتے ہی ہمیشہ جھک کے رہتے ہی، سراہی سرنگوہوں کے بھرتی ہے پیمانے. کہ جب سراہی سرنگو ہوتی ہے، جھکتی ہے، تو پیمانے کو بھر دیتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جھکنا سیکھے. آج کل ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں، نہیں، بلکہ اپنے بڑوں کی اطاعت کرنی چاہیے. تکبر کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان اپنے بڑوں سے غداری کرنے لگے. حالانکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. تو انسان اگر بڑا بننا چاہتا ہے تو اپنے بڑوں کے سامنے جھکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعجز فخری، عاجزی میرا فخر ہے. آگے فرمایا والزہد حرفتی، زہد میرا پیشہ ہے. زہد کہتے ہیں کسی چیز کی رغبت دل سے ختم ہو جائے، کہ دنیا کی رغبت میرے دل سے ختم ہو گئی ہے. اور حرفہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کی جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والزہد حرفتی، کہ میں نے اپنی ضرورتوں کو کم کر لیا ہے، اپنی ضرورتوں کو بہت میں نے کم کر لیا ہے. یہ زہد کہلایا. یہی زہد میرے لیے میرا پیسہ بن گیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر ہو، جتنی کمبل ہو، اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے. جتنی انسان کی آمدنی ہو بس اسی کے موافق انسان اپنے پیر پھیلائے. ہمارے چچا عالم ہیں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات وہ ہمیشہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گجرات کے اندر ایک بندہ آج سے 15 سال پہلے ملا جو کہ سعودی میں کام کرتا تھا. اس نے کہا مول صاحب 50,000 روپے تنخواہ ہے، پورتی نہیں ہوتی. تو میرے چچا اس سے کہنے لگے بھائی یہ تیرے 50,000 میرے تو پورے سال کے خرچے کو پورا کر دیتے ہیں. اب دیکھیں 50,000 روپے اس کی مہینے کی آمدنی ہے، پھر بھی پورتی نہیں. اس لیے انسان کو چاہیے جتنی آمدنی اپنی ہے اسی کے موافق اپنی ضرورتوں کو ڈھال دے. لوگ کہتے ہیں مولویوں کے پیسوں میں بہت برکت ہوتی ہے، یہ 5,000 میں. ہاں اللہ کی طرف سے برکت ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی آمدنی کے حساب سے اپنی ضرورتوں کو کم کر دیتے ہیں. اور نبی نے بھی یہی فرمایا ہے وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي، زہد میرا پیسہ ہے. اللہ رب العزت ہم کو
زاہدانہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہدوں میں، ان کا شمار بڑے زاہدوں میں شمار ہوتا ہے۔ صحابہ کی ہم زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگی زاہدانہ تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، اور اس کے باوجود ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تنخواہ مقرر تھی، اسی میں سے ان کی بیوی نے چند پیسے بچانے شروع کیے کہ ایک دن میٹھا بنا کے کھائیں گے۔ بچاتے بچاتے کئی دنوں کے بعد ایک دن میٹھا بنایا اور حضرت ابو بکر کو پیش کیا، تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا روزانہ کے خرچے میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کے پیسے اکٹھے کیے اور ان پیسوں سے میں نے میٹھا بنا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانے میں سے اتنے پیسے جتنے روزانہ بیگم بچایا کرتی تھی اتنے پیسے کم کر لیے۔ کیسے زاہد لوگ تھے۔ اور ہمارے اکابرین کو ہم دیکھیں، ان کی کیسی زاہدانہ زندگی تھی۔ یہی تو بات تھی نا، ان غازیوں نے پوری دنیا پر فتوحات لہرا دی تھی۔ یہ غازی تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، پلٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے ہے راہی، دو عالم سے کرتی ہیں بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جو زہد ہے، اس کی جو لذت ہے، یہ انہی کو معلوم ہے جو اس زاہدانہ زندگی کو گزارتے ہیں۔ پیسہ کم ہو، زاہدانہ زندگی ہو، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار محمد نقشبندی دامت فیوضہم فرماتے ہیں کہ رات کو 3:30 بجے یا 3 بجے کے قریب جب میں تہجد کے لیے اٹھا ہوا تھا، ایک بندے کا فون آیا، کہنے لگا حضرت سب کچھ ہے میرے پاس، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، سب کچھ ہے، کہا کہ کمبل اوڑھ کے ایئر کنڈیشن روم میں سو رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ اور جن کے پاس سکون ہوتا ہے، زاہدانہ زندگی ہوتی ہے، پیسہ ضرور کم ہوتا ہے لیکن انہیں میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، ایک قصہ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہماری مسجد کا کام چل رہا تھا، مسجد کی چھت ڈل رہی تھی، کہا کہ دوپہر کو جب مزدور کھانا کھا کے سونے لگے تو اس وقت کہا کہ میں نے ایک مزدور کو دیکھا جس نے اپنے سرانے پہ تگاری کو رکھا اور کنکروں کے اوپر آدھی دھوپ آدھی سائے میں وہ سو گیا اور میٹھی نیند لے رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں میری زبان سے یہ شعر نکلا کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو کتنی تسکین سکون وابستہ ہے کہ پتھروں پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اگر یہ سکون نہ ہو، پھر انسان ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہو، نرم گدوں پر سو رہا ہو، نیند نہیں آتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں گولیاں 2 کھا لیتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے۔ دوستو نیند کہاں سے آئے گی جب دل کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے؟ تو یہ سکون کہاں سے ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالزُّہْدُ حِرْفَتِي، تو آج میں نے 3 باتیں عرض کی۔ وَالرَّضَاءُ غَنِیمَتِی، رضا میری غنیمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگ جائے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ جب اللہ کو راضی کر لو گے ساری دنیا تم سے خوش ہو جائے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ امت کی ماں ہیں، مجھے کچھ نصیحت کریں۔ اما عائشہ نے نصیحت کی جو کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا
کہ تم اللہ رب العزت کو خوش کرنے میں لگے رہو. لوگ اگر ناراض ہو جائیں گے وہ خود بخود تم سے خوش ہو جائیں گے. اگر تم نے لوگوں کو ناراض کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا تو اللہ تو ناراض ہوا ہی، لوگ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے، لوگ بھی تم سے دور ہو جائیں گے. تو پہلی چیز اللہ کے محبوب نے جو آج کے بیان کی میں نے جو بتائی، والرضا غنیمتی، رضا میرے لیے غنیمت ہے. پھر دوسری چیز والعجز فخری، میں اپنے نوجوان دوستوں سے عرض کروں گا کہ جھکنا سیکھیں، اپنے بڑوں کی بات کو ماننا سیکھیں. بڑوں کی بات مانیں گے، بڑوں کے سامنے جھکیں گے، اللہ رب العزت تم کو بلند کر دے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی، کعبۃ اللہ کو بنایا گیا. اسماعیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، پتھر اٹھائے اور انہوں نے یہ سب چیزیں پیش کی. اسماعیل نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے کام کیا ہے، میرا نام میرے والد سے اوپر آنا چاہیے، بلکہ نہیں، انہوں نے اسی میں اپنے لیے خیر سمجھا کہ میں اپنے والد کی اتباع کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل کے نام کو رہتی دنیا تک کے لیے خیر کا بنا دیا. تو ہم بھی اپنے بڑوں کے نیچے سے کام کریں، بڑوں کے نیچے جھکنا سیکھیں. اور تیسری چیز میں نے جو بتائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي، زہد میرا پیسہ ہے. تو جتنی اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے اسی پر اکتفا کرے اور اللہ رب العزت سے اسی میں برکت مانگے کہ پیارے رب مجھے اس میں برکت عطا فرما دیجیے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.